نماز کا وقت تنگ ہو تو وضو و نماز میں کیا کیا چیزیں مختصر کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور سفر کی حالت میں خاص طور پر یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر سفر اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، مگر آج کی دنیا میں سفر بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اب یہ کہا جائے کہ یہ کبھی کبھی پیش آنے والا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، اب یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اور اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کا وظیفہ کیا بنتا ہے۔ جب تک آپ وظیفے کو طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی نماز قضا ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ جو میں نے جملہ کہا آپ کی نماز قضا ہو سکتی ہے، معاشرے سے پوچھیں تو کہیں گے تو کیا ہو گیا، ہو جائے گی تو ہو جائے گی، قضا کر لیں گے، درست؟ جبکہ یہ وہی والی بات ہے، کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہو جائے گی تو ہو جائے، قضا کر لیں گے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں ایک مومن کے لیے یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی نماز کا چھٹ جانا وہ اہم ترین عبادت کہ جس کو خدا نے کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، روزہ، بیمار ہیں اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، سفر میں ہے اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، درست؟ موارد موجود ہیں جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ روزہ چھوڑ دو، مسئلہ نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس میں بھی بعض صورتوں میں بعض میں قضا ہے، بعض صورتوں میں قضا بھی نہیں ہے، درست؟ اسی طریقے سے مثلا فرض کرو حج آپ میں جی استطاعت نہیں ہے، مشقت شدیدہ ہے، حرج ہی ہے مثلا، خدا کہتا ہے چھوڑ دو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان غرق بھی ہو رہا ہو تو خدا نے اس غرق ہونے والے شخص کے لیے ایک نماز رکھی ہے کہ تم ویسی نارمل نماز نہیں پڑھو، تم ایسی نماز پڑھو، یعنی خدا اس سے بھی راضی نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑے۔ یہ جو سفر کی حالت میں ہے یا جو بیمار ہے یہ غرق تو نہیں ہو رہا نا، مگر خدا کہتا ہے چلو روزے چھوڑ دو۔ لیکن اس شخص کو خدا کہتا ہے کہ نماز، تم غرق بھی ہو رہے ہو تو نماز چھوڑنے کی تمہیں اجازت۔ تو اسی سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی نظر میں کون سی چیز کتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ پھر وہ عبادت کہ جس کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے، بچپن سے سنتے ہم آ رہے ہیں کہ اذا قبلت ما سواہا و اذا رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا، اور اگر نماز ہی مردود ہو گئی اور اس کو رد کر دیا گیا تو سارے اعمال انسان کے رد کر دیے جائیں گے۔ خوب یہ بھی بتا رہی ہے کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی دوسری ساری عبادتیں ظاہر الفاظ کے حساب سے ان کی قبولیت دائر مدار ہے نماز کی قبولیت ہے۔ نماز مقبول تو یہ بھی مقبول، نماز مردود تو یہ بھی مردود۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اہم عبادت ہے، اور پروردگار عالم کسی حال میں راضی نہیں ہے کہ انسان اس نماز کو چھوڑے، جس کو ہمارے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے، میں نے کہا نا پچھلی دفعہ بھی شاید بات آئی تھی، چھینٹ پڑ گئی، آپ نے نماز چھوڑ دی، سفر تافتان کوئٹہ کے راستے میں یا تو تافتان سے آگے کے راستوں میں ادھر ادھر کے جو یہ علاقے ہیں ان میں انسان کے واش روم پراپر نہیں ہوتے تھے، نمازیں چھوڑ دیں 3 دن کی ایک ساتھ قضا کر رہے ہیں، تو یہ شریعت نہیں کہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نجس لباس پاک کرنے کی قدرت نہیں ہے تو نجس لباس میں نماز پڑھ لو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹنے میں بھی اس طرح نہیں لیٹ سکتے تو اس طرح سے لیٹو، اس طرح سے نہیں لیٹ سکتے تو اس طرح سے لیٹو، اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اشاروں سے پڑھو۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ کہاں تک پروردگار عالم اپنے احکام کو تبدیل کر رہا ہے صرف اس لیے کہ تم سے نماز نہ چھوٹے، اور ہم نماز کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ خیر معاشرے کو چھٹ گئی تو چھٹ گئی، کیا ہو گیا اس میں، ایسا کون سے پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، قضا ہو جائے گی، جبکہ یہ واقعاً بڑی پریشانی کی بات ہونی چاہیے ایک مومن کے لیے کہ اس کی نماز چھٹ رہی ہے۔ بہرحال تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض موارد ایسے بنتے ہیں کہ جن موارد میں ہمارا وظیفہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی اگر نارمل حالات میں آپ طول و تفصیل کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے آپ کو، یعنی اگر آپ نارمل ہیں اور نارمل طریقے سے آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور اس کے اندر آپ پلس مستحبات کو ایڈ کریں تو شریعت ایسی نماز کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھیں، 3 مرتبہ مثلا ذکر رکوع پڑھیں، 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھیں، تسبیحات 4 کو 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے، یعنی
پراپر طریقے سے پڑھیں کہ وہ جس طرح پیغمبر نے دیکھا تھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اوپر نیچے نیچے اوپر اوپر نیچے نیچے اوپر، پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ تو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح مفہوم روایت کی جس طرح وہ کیا کہتے ہیں، ہاں مثلا وہ دانہ چگتے ہیں پرندے، تو یہ دانہ چگنے والی نماز نہ پڑھیں آپ، بلکہ ایک پراپر طریقے سے نماز پڑھیں اچھے طریقے سے. یہ اپریشیٹڈ ہے شریعت کی طرف سے، ثواب بڑھتا ہے آپ کی نماز کا، درست، اور ریکمینڈڈ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو انجام دیں. لیکن بعض جگہ پر جو شریعت آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ 3 دفعہ پڑھو، یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، وہ کہتے ہیں کہ بابا جلدی سے نماز پڑھو. اب وہ آپ کو جلدی پڑھنے پر پابند کر رہی ہے. یعنی اگر آپ وہی لمبی طولانی نماز پڑھنا چاہیں تو شریعت کہتے ہیں کہ بابا نہ کرو یہ کام. بعض اوقات حرام کی حد تک پہنچ جاتا ہے یہ چیز، یعنی شریعت اس لمبی نماز پر سزا دے گی. تو یہ اب اچھا ایک چیز میں اور یہاں پہ بات آئی، ایک بات اور آپ کو عرض کروں. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی عبادت ہے عبادت کو عادت نہ بنائیں، عبادت کو عبادت رہنے دیں. ہماری جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو عبادت ہوتی ہے اس کو بنا دیتے ہیں عادت. جب وہ بن جاتی ہے عادت تو اس کے علاوہ میں تسلی نہیں ہو پاتی، دل ہی مطمئن نہیں ہوتا. لیکن جب آپ عبادت کو عبادت سمجھتے ہوئے اور امر الہی سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں تو پھر آپ کا مورد نظر خدا ہے نا. خدا نے کہا لمبی، آپ نے کہا چشم لمبی. خدا نے کہا چھوٹی نماز، آپ نے کہا چشم چھوٹی نماز. پھر آپ کو کوئی ملول نہیں ہوگا کہ یار میں نے آج لمبی نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ خدا نے آپ سے مانگی نہیں لمبی نماز. خدا نے کہا چھوٹی نماز پڑھو تو صحیح چھوٹی نماز پڑھ دو آپ. اس وقت آپ کا مورد نظر خدا کی ذات ہے، آپ نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. وہ چھوٹی نماز پہ راضی ہے تو آپ چھوٹی نماز لے جائیں، وہ بڑی نماز پہ راضی ہے تو آپ بڑی نماز لے جائیں. لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی رضائیت مطلوب نہیں ہوتی، پھر اپنے دل کی تسلی مطلوب ہوتی ہے کہ میرا دل کہاں پہ مطمئن ہوتا ہے، میرا دل کہاں اٹکتا ہے آ کے. وہ چھوٹی پہ کبھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا تیمم، نماز چھوڑ دیں گے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھیں، کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ گند پھیل رہا ہے. تسلی نہیں ہوتی ان کی، کہتے ہیں اس سے کیا ہونا ہے، اس سے تسلی نہیں ہوتی ان کی. نہیں، وہی والی بات ہے. یہ تسلی کا مطلب ہے کہ اپنی تشفی کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ خدا کے لیے عبادت کریں تو خدا کہہ رہا ہے بھائی اسی مٹی میں ہاتھ مارو، مسا کرو اور آ جاؤ میرے پاس، تو چلے جاؤ. پھر میری تسلی نہیں ہوتی یا اس کے اندر آپ کو گندگی زیادہ لگ رہی ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ سوچنے کی پھر بات ہی نہیں ہے. پھر آپ کو یہ سوچنا کہ خدا نے کیا چاہا ہے، چاہت خدا کیا ہے، اسی چاہت کے مطابق آپ عمل کریں. تو وہ والی نماز آپ کی بجائے اس کے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وضو کر کے غسل کر کے طریقے کی پراپر نماز پڑھیں، ممکن ہے وہ نماز آپ کی مقبول بھی نہ ہو. یہ نماز جو چھوٹی سی پڑھی آپ نے یہ آپ کی مقبول نماز ہو. لہذا کوشش کریں کہ عبادت کو عبادت رہنے دیں، عادت نہ بنائیں. اس میں آپ کا مد نظر خدا کی ذات ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت آپ کی چاہت پر مقدم ہونی چاہیے. درست. مثلا فرض کریں وقت نماز تنگ ہے. یہ خاص طور پر مسئلے پیش آتے ہیں 2 جگہ پر بہت زیادہ. ایک فجر کی نماز میں جب آنکھ دیر سے کھلتی ہے، درست، فجر کی نماز کے لیے آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور اگر کھل جائے تو. اور دوسرا مسئلہ آتا ہے سفر کے اندر. سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں، مثلا ڈرائیور نے بس لیٹ روکی ہے یا سٹاپ لیٹ آیا ہے یا اس قسم کی کوئی پلس مائنسز ہو جاتے ہیں. تو ان موارد میں جہاں پر آپ کے پاس نماز کا وقت تنگ ہو، کم ہو، یعنی قضا ہونے کے قریب ہو، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیں میرا اندازہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نماز جو ہے اس کے افعال اور اذکار 2 طرح کے ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں. درست. مثلا پہلی تکبیر جس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں یہ واجب. اس کے بعد جتنی بھی تکبیریں ہیں وہ سب مستحب. مستحب اور واجب کا ڈفرنس تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کلاس کو بتانے کی ضرورت ہو کہ واجب میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، مستحب میں چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے. درست. خوب. عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ افعال و اذکار واجب، کچھ افعال و اذکار مستحب. اگر وقت آپ کے پاس وسیع ہے، اول وقت نماز پڑھ لیں کہیں خدا نہ خواستہ،
تو آپ بڑے آرام سے پوری تفصیل کے ساتھ تسلی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. آپ الحمد آرام سے پڑھیں, سورہ آرام سے پڑھیں. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو ریکمینڈڈ سورے ہیں وہ آپ پڑھیں, وہ بھی فجر میں تھوڑا طولانی ہے, ظہر میں اس کے بعد, اور عشاء میں تھوڑا شارٹ سورے ہیں, مغرب عشاء میں, تو وہ ریکمینڈڈ سورے پڑھیں. اس کے علاوہ آپ اذکار کو تکرار کریں, صلوات پڑھیں. آپ جتنی تسلی سے نماز پڑھیں وہ بہتر. لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس وقت وسیع ہو اور نماز کے قضا ہونے کا خوف نہ ہو. لیکن آنکھ اتنی لیٹ کھلی ہے. اچھا اب دیکھیں, کچھ مستحبات ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے کے کچھ آداب ہیں. مثلا فرض کریں نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب یہ ہے, یا اس کے آداب میں یہ شامل ہے کہ انسان پہلے واش روم جائے. پیشاب روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے, درست. اب مثلا فرض کریں آپ جو ہے, ایک تو ویسے یہ سورج بس اٹکایا ہوا ہے, آپ نے روکا ہوا اس کو, ہیں نکلنا ہی چاہ رہا ہے, وہ سر ابھارنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو ہاتھ روک مار کے سمجھیں پیچھے کر رہی ہیں کہ 2 منٹ ٹھہر جائے میں نماز پڑھ لوں. اس میں اب آپ پہلے واش روم جائیں گی تو لیں 15 منٹ گئے, تو نماز تو ویسے ہی سورج نکل آئے گا بھائی, کتنا ویٹ کرے گا آپ کا, درست. لہذا اب یہ وہ موارد ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو شارٹ کرنے, کینچیاں مارنی ہیں. تو سب سے پہلے جو کینچی لگتی ہے وہ پڑتی ہے مستحبات کے اوپر. پہلی کینچی آپ کی مستحبات کی گردن پر. لہذا یہ مستحب ہے کہ آپ پہلے واش روم جائیں, چھوڑ دیں, اس وقت ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. وضو میں مثلا 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے, تو اس کو 2 کو چھوڑ دیں, اب آپ 1 دفعہ پہ آ جائیں, درست. اس میں بھی آپ مثلا فرض کریں 1 دفعہ میں بھی بعض اوقات انسان احتیاط کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگاتا ہے. آپ وہ ٹائم بھی جتنا شارٹ کر سکتی ہیں شارٹ کریں, اور شارٹلی جو واجب وضو ہے اس حد تک اکتفا کریں. جلدی سے اٹھیں, جائیں, وضو کریں. اب آپ آ کے مصلی پہ کھڑی ہو گئیں, تکبیرۃ الاحرام تو واجب ہے, وہ تو کہنی ہے. اس کے بعد اگر آپ اتنا ٹائم ہے کہ الحمد و سورہ دونوں پڑھ کے آپ نماز کو وقت میں ختم کر سکتی ہیں تو الحمد و سورہ دونوں پڑھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں ٹائم صرف اتنا باقی ہے کہ الحمد پڑھ کے میں پڑھ سکتی ہوں, اگر سورہ بھی پڑھوں گی تو نماز قضا ہو جائے گی, تو سورہ بھی ڈراپ کر دیں. یہ توضیح المسائل میں مسئلہ دیا ہے, سورہ بھی ڈراپ کرتے ہیں آپ. پھر اس کے ساتھ یہ مستحبات, یہ سمع اللہ, یہ بالآخر حالہ 5 سیکنڈ ہی صحیح, 5 سیکنڈ آپ لگانا چاہیں تو یہ 1 منٹ لگ جائے گا پورے سارے مستحبات کو انجام دینے میں, اور ٹائم آپ کے پاس 2 منٹ کا ہے. لہذا آپ فرض کریں کہ یہ 1 منٹ بھی بچائیں آپ. تو جہاں جہاں پر آپ کو کینچی مار سکتے ہیں, پہلے مستحبات میں, وضو کے اندر, اس سے مقدمات وضو کے لیے, پھر خود نماز کے اندر یہ سمع اللہ, یہ بحول اللہ, یہ لمبا چوڑا قنوت. آپ قنوت میں جو ہے مثلا فرض کریں دعائے امام زمانہ پڑھ لیں, 1 دفعہ آپ دعائے امام زمانہ پڑھتی ہیں, 1 دفعہ آپ کہتے ہیں مثلا ایک صلوات پڑھ لیں یا ایک سبحان اللہ پڑھ لیں اور رکوع میں چلی جائیں. کتنا ڈفرینس آ جائے گا دعا امام زمانہ پڑھنے میں اور صرف ایک سبحان اللہ کہنے میں, ٹھیک ٹھاک فرق آ جائے گا. اگر آپ کو ثواب لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک سبحان اللہ کہتے ہیں, ورنہ اصل اگر اور بھی شارٹ ہے وقت, یہ قنوت بھی چھوڑ دیں آپ. قنوت بھی مستحبات میں سے, یعنی بغیر قنوت کے نماز ہو سکتی ہے, درست. لہذا قنوت کو بھی آپ نے ڈراپ کر دیا, سمع اللہ بھی ڈراپ ہو گیا, بحول اللہ بھی ڈراپ ہو گیا, استغفار بھی درمیان میں 200 اٹھیں, اللہ اکبر, واپس سجدوں میں. اس طریقے سے آپ کو پھر نماز پڑھنی ہوگی. جب آپ کے پاس نماز کے لیے وقت تنگ ہو تو مستحبات اور واجبات میں سے, واجبات میں خاص طور پہ جو کینچی لگتی ہے وہ سب سے پہلے سورہ پہ لگتی ہے, درست. لہذا ان کے اوپر کینچی مار کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. اب آپ کہیں جی میری تسلی کو, یہ کیسی نماز ہوئی؟ حالت جیسی بھی ہوئی, اگر خدا کی خاطر کی ہے تو ہو گئی, اور اگر آپ کے دل کی تسلی کی ہے تو پھر تو ظاہری بات نہیں ہوئی, درست. لہذا اس انداز سے آپ کو, یہ سفر میں بھی یہی مسئلے آتے ہیں. اب آپ فرض کریں آپ کے اس نے بس ایسے موقع پہ روکی, اب آپ کا مثلا فرض کریں لباس بھی نجس تھا, آپ کو اگر وقت پہ رک جاتی تو آپ پاک کر کے پڑھتی. اب آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم اتنا کہ آپ چینج کریں یا کیا کہتے ہیں اس کو پاک کریں, اسی لباس میں آپ پڑھ لیں نماز. اب بجائے اس کے کہ آپ نماز چھوڑ دیں, خدا تو آپ کو کہہ رہے کہ بابا اسی لباس میں پڑھ لو, تو پڑھ لیں. پھر اگر آپ چھوڑ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر خدا آپ کا مطمع نظر نہیں ہے, آپ کے مطمع نظر آپ کا اپنا دل ہے, وہ نہیں مانا, لہذا آپ نے چھوڑ دی, درست. لہذا یہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ نماز میں کہ یہ پہلی تکبیر کے علاوہ تمام تکبیرات, سمع اللہ, بحول اللہ,
دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو واجب ہے، لیکن بیٹھ کر استغفار پڑھنا یہ مستحب۔ تشہد تو پورا واجب ہے، لیکن سلام میں آخری سلام واجب، آپ ایک سلام پر اکتفا کریں۔ یہ ساری چیزیں آپ کٹ کر سکتی ہیں۔ پہلے 2 سلام استغفر اللہ، سمع اللہ، بحول اللہ، تسبیحات 4 ایک دفعہ پڑھیں آپ۔ سورہ الحمد تو چھوٹا والا الحمد نہیں ہے، وہ تو ایک ہی الحمد ہے، لیکن سورہ میں تو آپ چھوٹا بڑا چوز کر سکتی ہیں۔ آپ کی مثلا روٹین ہے کہ آپ سورہ اعلیٰ پڑھتی ہیں نماز فجر میں، حافظے کے لیے کہا جاتا ہے اچھی ہے فجر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھنا، لیکن آج بھی آپ سورہ اعلیٰ پڑھیں گی تو حافظہ تو اچھا ہو جائے گا، لیکن اللہ نکل جائے گا ہاتھ سے، درست؟ لہذا آج اس کو چھوڑ کے آپ مثلا سورہ کوثر پڑھ لیں، تو چھوٹا سورہ کو چوز کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو خیال رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس نماز کا وقت تنگ ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو نماز انجام دینی ہوگی، درست جی؟